لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب العصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعيد
جل وعلا في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام على عمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر رواه البخاري رحمه الله بسند صحيح. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی تن تنہا اکیلے بلا شرکت غیرے اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلے تن تنہا اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ جمعے کے خطبے کا موضوع جو اعلان کیا گیا، جو بتایا گیا کہ ماہ ذی الحجہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث پڑھی گئی، بہت حد تک اہل علم جو ہے انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ ماہ ذی الحجہ کا کیا پیغام ہے امت مسلمہ کا نام۔ امت مسلمہ کو یہ جو مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم عنقریب داخل ہونے والے ہیں، ابھی ذی الحجہ کا مہینہ چند ہی ایام کے بعد ہفتے عشرے کے اندر میں شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک الگ ہی فضیلت ہے، اس مہینے کی ایک الگ ہی داستان ہے، اس مہینے کی ایک الگ ہی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 کے 12 مہینے بنائے اپنے بندوں کے لیے، لیکن یہ جو مہینہ ذی الحجہ ہے اپنے آپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے چند ایام کی قسم بھی کھائی، فرمایا کہ والفجر، قسم ہے فجر، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ بالاتفاق مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ذی الحجہ کے 10 دن، اور وہ جو حدیث بخاری کی پڑھی گئی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر، کہ کوئی بھی دن اس قدر فضیلت والا نہیں ہے، اس قدر محبوب اللہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ جس میں کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر ایام سے زیادہ محبوب ہے، یعنی یہ جو ایام عشر ہے، اور وہ کب پڑتا ہے؟ یا ذی الحجہ کے مہینے کے اندر میں پڑتا ہے۔ ایک صحیح روایت میں ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر جو ہم عمل کرتے ہیں 10 دنوں میں، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الا یہ کہ کوئی شخص میدان جنگ میں جاتا ہے
اپنا نفس، اپنا جان، اپنی مال سب اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا جو آنے والا ہے، در حقیقت اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی سمجھ سکتی ہے، ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے، یعنی جو ہماری ذوق حالی ہے، جو ہمارے حالات ہیں، یکسر وہ حالات پلٹ سکتے ہیں، وہ حالات بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولو العزمی سے تعبیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولو العزمی، آپ کا صبر، آپ کی استقامت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری، اطاعت گزاری، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صبر، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا رب العالمین توکل۔ اب غور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی توحید کی دعوت میں کس قدر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طریقے سے رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، سرنڈر کر گئے، جو رب کا حکم ہے میرے ابو کر کو ذریعے۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام بے آب و گیا میدان میں ان کے شوہر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب کا حکم ہے۔ تو کہا کہ جب رب کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اسی سے تعبیر یہ مہینہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سے جڑا ہوا یہ مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے آنے سے پہلے، آنے کے بعد بھی ہمیں کچھ تعلیمات، کچھ پیغامات دے کر کے جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس ماہ ذی الحجہ کے پیغام کو اگر سمجھنا چاہیں تو غور کریں کہ یہ ماہ ذی الحجہ آج کے جس دور میں ہم موجود ہیں، جس ذوقحالی اور پریشانی کا ہم شکار ہیں، وہ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مصلحتوں کے پیش نظر، اپنی آسانیوں کے پیش نظر طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کر لیے ہیں، اور رب العالمین کی جو توحید ہے اس توحید کی دعوت کو عام کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ وہ کلمہ وہ مسلمان جن کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جن کی توحید بڑی کچی ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کی گواہی تو دیتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود توحید سے دور دور تک ان کا ناطہ اور رشتہ جڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، آپ کی بات کرتے ہیں کہ ہم دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا منہج، ہمارا مسلک توحید ہے، قرآن و سنت ہے، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یہ ہم کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہے گے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ہم اپنی اہل حدیثیت، اپنی توحید کو بڑے ہی دمخم کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن ہم بھی مصلحتوں کے مد نظر اپنی آسائشوں اور اپنی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے رب کی توحید کی دعوت میں کمپرومائز کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کو دعوت تو دینا دور کی بات، جو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے دین و اسلام کو سمجھ لیا ہے، رب کے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کے جتنے ارکان ہیں، اسلام کے جتنے ارکان ہیں، ان پر ان کا یقین ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا، انہیں بھی وہ موقع ملے گا، لیکن وہ مغالطے کا شکار ہے۔ ہم تک اپنی توحید کی دعوت صحیح طریقے سے نہیں پہنچاتے کہ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داری خراب ہو جائے گی، کیا مجھے یہی فکر پڑی ہے؟ غیروں تک تو توحید کی دعوت کو پہنچانا بہت دور کی بات ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو العزمی کی جو توحید کی دعوت انہوں نے دی، وہی جذبہ، وہی اسپرٹ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ باپ بت پرست، بتوں کا بیچنے والا، بادشاہ اپنے وقت کا نمرود، بڑا ہی سرکش و ظالم و جابر خدائی کا دعویدار،
اللہ اکبر. اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دینے والا، ان کا ساتھ دینے والا کوئی ایک بھی نہیں. لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام گھبرائے؟ کیا ڈرے؟ نہیں. کھل کر کے انہوں نے رب العالمین کی توحید بیان کی اور حق کو بیان کرنے میں نہیں شرمائے. اپنے والد کو، اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اے میرے ابو جان، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جس کا تعلق ماہ ذی الحجہ سے ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ ہم رب کی توحید میں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنائیں. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر رب کی توحید میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. اور ایک بہت ہی اہم چیز جو یہ مہینہ ہمیں پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو توحید میں اس قدر غرق کر دیں کہ ہماری پہچان ہی توحید سے ہو اور شرک سے برات ہی ہماری علامت بن جائے. آپ غور کریں یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دے کر کے جا رہا ہے ابھی سے. اب آپ کہیں گے کہ یہ مہینہ تو قریب آنے والا ہے. لوگ ابھی 10 دن پہلے سے قربانی کے جانور تلاش کر رہے ہیں، خرید کر کے اپنے گھروں پہ لا رہے ہیں. ان کے ذہن و دماغ میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تازہ ہو رہا ہے. وہی تو مہینہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو توحید میں غرق کر دیں. آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں سے جب تعارف کروایا تو کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، دین حنیف کے پیروکار تھے. اور آگے کیا کہا؟ وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے. یہ نہیں کہا انہ کان من الموحدین، بلکہ کیا فرمایا؟ وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرک نہ تھے. گویا ان کی توحید اس قدر اعلیٰ تھی، ان کی پوری زندگی اس قدر توحید میں غرق تھی کہ اللہ نے جب ان کو متعارف کروایا تو یہ نہ کہا کہ وہ بہت بڑے موحد تھے، بلکہ کہا مشرک نہ تھے. یعنی ان کی زندگی سے شرک کی بالکل نفی کر دی کہ ذرہ برابر بھی ابراہیم کی زندگی میں کوئی شرک پایا نہیں جاتا تھا. یہ ہمیں اسی بات کا پیغام دے کر جاتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنائیں. اور ایک بہت ہی اہم اور بنیادی چیز یہ ماہ یہ بھی پیغام دے کر جاتا ہے کہ جب ہم رب کی توحید کی دعوت دینا شروع کریں، جب رب کے دین کے اوپر میں چلنا شروع کریں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، اپنے نبی کی سنتوں کی طرف بلائیں، بدعتوں سے لوگوں کو باز رہنے کی اگر تعلیم دیں، اس کے بدلے میں اگر کسی طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ابتلا آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آنی چاہیے، ذرہ برابر بھی. اور شرک اور اہل شرک، بدعت اور اہل بدعت کے سامنے ہم اپنی دعوت کو بالکل صاف اور واضح انداز میں پیش کریں، ایسا طریقے سے پیش کریں لیکن توحید کی دعوت میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ غور کریں جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. دو نبی ہیں، مجموعی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبہداہ مقتدہ کہہ کر تمام انبیاء کو ہمارے لیے اسوہ و نمونہ بنایا توحید میں، استقامت میں، اولو العزمی میں، رب کی فرما برداری میں. لیکن خصوصی طور پر دو نبیوں کا تذکرہ کیا. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور دوسری شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. یقیناً ابراہیم اور ان کے رفقا میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا لقومہم، جب ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے میرے قوم کے لوگوں میں تم سے اور جن معبودان باطلہ کی تم پرستش کرتے ہو اس سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم. ہم تمہاری عقائد کے منکر ہیں، تمہارے جو عقائد ہیں، تمہارے جو افکار ہیں، تمہارے جو نظریات ہیں اس کے منکر ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. ہمیں
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان بغض و عداوت کی ابتدا ہو رہی ہے، جب تک کہ تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہ لے کر کے چلے آؤ۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنی رشتہ داریوں، اپنے سماجی تعلقات کی بنا پر ان کو گھروں میں بلائیں، دعوت کھلائیں، بیٹھائیں، مرغ مسلم کھلائیں، لیکن ہمیں ہمارے دلوں کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے کہ یہ میرا دینی بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے۔ کسی طریقے سے تو اس تک ہم صحیح دین کی دعوت، توحید کی دعوت پہنچاتے کرتے کہ نہیں اس کو بیان کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، جو آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو احسن طریقے سے رب کی توحید تو ان تک پہنچانی ہے۔ اگر قیامت کے دن رب العالمین نے ان سے پوچھا اور اگر وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین یہ شخص مجھے دعوتیں دیتا تھا، صبح شام میری اس سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن قاعدے سے کبھی اس نے تیری توحید مجھے نہیں سمجھائی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا صحیح مفہوم کیا ہے اس نے مجھے نہیں بتایا، تو میرے بھائی ہم اور آپ کہیں نہ کہیں قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارا بھی مواخذہ ہوگا، ہم ذرہ برابر بھی ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، اور کیسے بیزاری کا ہم اظہار کریں؟ آج ہم غیر مسلموں کے مشرکانہ اور بت پرستانہ جو ان کے تہوار اور میلے ٹھیلے ہیں، ہم ان میں شریک ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان ان کی پرسادیاں کھاتے ہیں، ان میلوں میں شریک ہو کر کے ان کو مبارکباد دیا کرتے ہیں۔ ہماری توحید تو اس قدر لاغر و کمزور ہو چکی ہے، ہم کیا لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے؟ ایک اور اہم بات میرے بھائی جو بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اسی ماہ ذی الحجہ کی پوری تعبیر ان کی زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ستائے جا رہے ہیں، آزمائشوں میں ہیں، ابتلا میں ہیں، تو آزمائش اور مصیبت اور ابتلا اس کے ڈر سے اگر ہم اس مہینے میں صرف قربانی کر لیں، عرفہ کا روزہ رکھ لیں کہ چلو عرفے کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرفہ کا روزہ اگلے اور پچھلے سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کیا یہ مہینہ صرف اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، خواب کے اندر کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا کہنا ہے؟ یا ابی فرماتومر، ہے میرے ابو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، آپ مجھے شکر گزاروں میں پائیں گے۔ یہ واقعہ بیان کر دیا گیا اور ہم نے کیا کیا کہ قربانی کر دی، ذبح کر لیا، گوشت کے حصے کر دیے، کھا لیا، فریج میں رکھ دیا، لوگوں کو کھلا لیا، اللہ خیر صلی اللہ مہینہ آیا مندر کیا کا ختم نہیں۔ جب توحید کی دعوت کی باری آئے تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، بلکہ استقامت کی راہ اختیار کرنی، اور آزمائش تو مومن کا مقدر ہے میرے بھائی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، حالانکہ اس سے پہلے جو بھی گزرے ہیں ان کی آزمائش نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آپ نے سنی ہوگی، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں آزمائش کے اعتبار سے سب سے شدید اور سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ الصَّلَابَةُ ثُمَّ لَمْسَلْ فَلَمْسَلْ، اس میں پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جس قدر جس کو دین کا جتنا حصہ ملا ہے اس قدر اس کی آزمائش ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ الصَّلَابَةُ، اگر اس کی توحید پختہ ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ ہے، اگر اس کے دین کے اندر میں پختگی، شدت اور سختی پائی جاتی ہے، اشتد بلاؤہ، اس کی آزمائش بھی اسی قدر ہوگی، اسی قدر وہ آزمایا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کے دین کے اندر نرمی ہے، اس کا دین لچر پوچھ ہے، اگر وہ حالات کے پیش نظر اپنے دین کو بدلتا رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر دین پر عمل کرنے میں بڑی پریشانی آئے گی، دین کے اسی سے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں پر دین پر عمل کرنے میں اسے لگتا ہے کہ آسانی ہے، کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے، اس حصے کو اختیار کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کے دین میں کمی ہے، نرمی ہے، ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، تو اپنے دین کے بقدر ہی وہ آزمایا جائے گا میرے بھائی۔ دین کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آدمی اپنے دین پر ثابت قدم رہے، رب کی توحید کی دعوت دیتا رہے، اہل شرک اور شرک سے برات کا اعلان کرتا رہے، تو پھر
اگر دنیا میں اس کو کسی بھی قسم کی پریشانی آئے، مرتے وقت رب العالمین کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ بے شک میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد وہ ڈٹ گئے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن ہم جہاں پر کہنا ہے وہاں پر کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ جنہوں نے ہر جگہ ہر مجلس میں بغیر کسی ملامت کرنے کی، ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ میرا رب اللہ ہے، رب کی توحید پہ چلتا ہوں، رب کی توحید میں کوئی کمپرومائز نہ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، امام شوکانی بیان کرتے ہیں اور دیگر مفسرین کہ 3 جگہوں پہ انہیں بشارت دی جائے گی۔ عند الموت، جب وہ مریں گے تب بشارت ملے گی، اور قبر کے اندر انہیں بشارت ملے گی، اور عند البعث، جب قبر سے وہ اٹھائے جائیں گے تب ان کو بشارت ملے گی۔ کیا بشارت ملے گی؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے ان کے موت کے وقت، کہیں گے اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الاخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ہم نشین ہیں، تمہارے دوست ہیں، ولی ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ جنت، اس کی بشارت قبول کرو گے جس کے اندر تمہیں وہ تمام چیزیں ملیں گی جو تمہارا نفس خواہش کرے گا۔ ایک جنتی جنت کے اندر بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا، سنگین کی روایت ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ کاش اس پرندے کا میں گوشت کھاتا۔ وہ پرندہ اس کے سامنے موجود، اس کے ذہن میں بات آئے گی کہ اس کا لیگ پیس کھاتا، یہاں والا کھاتا، وہاں والا کھاتا، جس حصے کے گوشت کے کھانے کی اس کے دل میں تمنا ہوگی وہ حصہ گنگنا کر اس کے سامنے دشت میں پیش ہو جائے گا۔ پھر اس حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرندے کو دوبارہ عطا کرے گا، وہ پرندہ پڑپڑاتا ہوا اڑ کر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، درخت کے نیچے بیٹھا ہے، درخت کی سب سے اونچی شاخ پہ کوئی پھل لگا ہے، بڑا ہی لذیذ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر یہ درخت کا پھل مجھے مل جاتا تو بڑا ہی بہتر ہوتا۔ درخت کی وہ شاخ اس کے سامنے جھک جائے گی کہ آئیے حضرت توڑ لیں اور اپنا شرما لیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس کے اندر وہ تمہارے لیے تمام چیزیں ہوں گی جن کی تم خواہش کرو گے، اور جو تم طلب کرو گے وہ تمام چیزیں پائی جائیں گی۔ اس جنت کی بشارت اسی لیے ایک صحابی رسول ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك، او فی روایت فی غیرک، اے اللہ کے رسول دین اسلام کے اندر مجھے کوئی ایک ایسا قول، کوئی ایک ایسا کلمہ بتا دیجئے جو میری نجات کے لیے کافی ہو۔ مفہوم یہی ہے حدیث کا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك، آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ اللہ کے رسول سے ایک بات پوچھی گئی، صرف ایک چھوٹا سا کلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو ایک بار کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں تم ڈٹ جا۔ تو میرے بھائی، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے وہ ہمیں اطاعت الہی کے ساتھ ساتھ، استقامت کے ساتھ اطاعت الہی میں غرق ہو جانے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ آپ قرآن کریم پر غور کریں، اللہ نے فرمایا فلما اسلم، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیا، وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، فلما اسلم، گویا کہ اللہ رب العزت یہ مہینہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے خاطر بیچ ڈالیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے ضمیر کو، اپنی جو دل کے اندر جو باتیں پیدا ہوتی ہیں اس کو اللہ کی مرضی کے تحت بیچ دیتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اس بات کی پیغام دیتا ہے، پیغام دے کر جاتا ہے، اور آخر کی رب کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس ماہ کے اندر جو ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ہم توحید کی دعوت دینے کے لیے خاص طور پر جو لوگ کتاب و سنت کو نیا نیا اختیار کرتے ہیں، نئے نئے ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا ان کا طریقہ بدل جاتا ہے، نبی کی سنتوں کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں شرک و غلاظت اور وہ بدعت کی غلاظت سے میں نکل آیا ہوں، میں تو توحید پرست ہو گیا ہوں، اب
ان کے سب کو توحید کی دعوت دینی ہے، ابراہیم کو اسوہ اپنانا ہے، لیکن حکمتوں اور مصلحتوں کو بھلا طاقت دیتے ہیں۔ وہ جب دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اگلے انسان کو دعوت دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح نہیں چاہتے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میٹھے نہیں ہوتے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تیز چھری ہے جو اس کے گردن پہ وہ چلانا چاہتے ہیں۔ ان کی آواز بالکل تیر اور گولی کی طرح نکلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حق کی تعلیم توحید کی دعوت دے دی، وہ نہیں مانے، ہم بس برات کا اعلان کر دیا۔ حکمتیں اور مصلحتیں، دعوت کیسے دینی ہے، اسلوب کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس ماہ میں جس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے تعلق سے جو قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے ان کا اسوہ بیان کیا ہے، صرف اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، یہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں جو عربی زبان کے الفاظ سے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مالا یسمع ولا یبصر، وہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یا ابتی، ایک دوسری جگہ قرآن کریم نے بیان کیا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جانی من العلم، میرے پاس تحقیق کی ایک ایسا علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، اللہ کے واسطے آپ میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ایک تیسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ ایک دوسری جگہ کہا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابو جان، مجھے یہ ڈر ہے کہ یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے ولی، اس کے دوست قرار پائیں گے۔ اسلوب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہم نوجوانوں کا اسلوب دیکھیے۔ دعوت کے میدان میں ہم اس قدر زبان ہماری تیز ہوتی ہے، اگلے آدمی کو دین کی طرف بلانے کی بجائے ہم اس کو دین سے دور کرتے ہیں۔ کہیں پر پروگرام ہو رہا ہے، کوئی نوجوان سوال جواب کے سیشن میں پوچھتا ہے کہ مولانا فلاں مسلک والے، فلاں برادری والے جو ایسا شرک و بدعت کرتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ اس کے ذہن میں کہاں سے یہ خرافات آ چکا، سلام کا جواب بھی میں نہیں دیتا ہوں۔ اس کو ایک پیاری سی بات کہی میں نے کہ جب تمہیں جس نے دعوت دی تھی اس نے تمہیں السلام علیکم کہہ کے دعوت دی تھی یا پرنام نمسکار کہہ کر کے دعوت دی تھی؟ نہیں، سلام علیکم کہاں تھا؟ تو اگر تم کو وہ یہ سمجھتا کہ تم مشرک ہو اور تمہیں سلام کیے بغیر اگر دعوت دیتا تو اس کی بات سنتے، بولے نہیں، بولے اب تم توحید میں آ چکے ہو، اب چاہتے ہو کہ کوئی نہ ہے، سب کو میں نکال دوں، اکیلے جنت میں جاؤں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم نوجوانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ تو ایک مثال تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی، جس کا تعلق اس ماہ ذی الحجہ سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے تمام گوشوں میں دعوت دین کو مقدم رکھیں، اور اس دعوت کے اندر خارجی منہج اور وہ تشدد والا منہج اور وہ بغض اور وہ غیظ و غضب والا اور طیش والا طریقہ چھوڑ کر بات آپ حق بولیں، صحیح بولیں، اسلوب آپ کا اچھا ہونا چاہیے، حکیمانہ انداز میں لوگوں کو دعوت دیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم نے اپنے حبیب پاک کے لیے کہا۔ کیا کہا؟ کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر نازل ہونے والے وحی اور اس دین اسلام کو یہ قبول نہیں کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی فکر میں آپ اپنی جان دے دیں، کہ وہ طرف ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اپنے دینی بھائی کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اسے برات کا اعلان کر دیتے ہیں، یہ وہ، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ نماز میں سجدے میں اپنے اس بھائی کے لیے، پڑوسی کے لیے، اپنے دوست کے لیے دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ میرا بھائی، میرا پڑوسی، میرا فلاں رشتہ دار تیری توحید سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو توحید پہ لیا، اسے تو ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو برات کا اظہار کیا، لیکن آپ نے تو مشرکین کا نام لے کے دعا بھی کی نا، کہا ہے اللہ تعالیٰ یا ابو جہل یا پھر حضرت عمر فاروق کا نام لے کر کے کہا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو طاقت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، صرف یہ نہیں کہ دعوت دینی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ ذی الحجہ کے اندر جو پیغام پوشیدہ ہے
اس کے آنے سے پہلے اس کو سمجھ کر کے ہمیں اس مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ اس مہینے سے جو فوائد حاصل ہونے ہیں مکمل طور پر ہمیں حاصل ہو، اور واقعی میں ہم اسوہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے پیروکار بنے، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، اور ہمارے اندر ابراہیم کا وہ دعوت کا اسلوب بھی اللہ پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب